اس وقت میں موجود ہوں DHA میں خیس منصور شیخ کے گھر، جو کہ خود ایک سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں۔ ہم نے اکثر ان کو یوسف گوٹ کے اندر دیکھا ہے، وہاں ایسا کون سا کام ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یوسف گوٹ میں نظر آتے ہیں، وہاں آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ لوگ آئے۔ میں تو یوسف گوٹ میں بھی نظر آتا ہوں آپ کو، اورنگی میں بھی آتا ہوں، سرجانی کے دوسرے ایریاز میں بھی آتا ہوں، کرنگی میں بھی آتا ہوں، DHA میں بھی آتا ہوں۔ یوسف گوٹ بیسیکلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2020 میں جب کرونا آیا تھا تو اس کے بعد بہت تیز بارشیں ہوئی تھیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں، تو دیٹ واز دا ایریا یوسف گوٹ۔ تو بس وہاں پہ ان دنوں آپ کو پتہ لاک ڈاؤن تھا، بزنسز بند تھے، تو میں پھر وہاں پہ گیا۔ جب وہاں پہ گیا تو دیکھا پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اور لوگ آپ کے سامنے ایکٹیویٹیز کرنے جاتے ہیں تو یہاں تو صرف رمضان میں کرتے ہیں اور پورا سال نہیں کرتے، یا ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس کو بڑا فیس بک پہ بتاتے ہیں ہم نے بریانی بانٹی، فلاں بانٹا۔ لیکن میں نے وہاں پہ روز جانا شروع کیا۔ جب انسان کسی بھی جگہ پہ اچھا کام کرے تو لوگ بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں کہ ہمارا بھی کرو۔ تو جب میں نے وہاں پہ ایک چیز دیکھی کہ پورا ایریا کراچی بھی، میں نے اورنگی بھی دیکھا، وہاں پہ بھی سیوریج کا کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے جو ایشو یوسف گوٹ میں ہے۔ تو وہاں پہ ایک ایک گلی میں گٹر نالا کھلا ہوا تھا، ڈھکن نہیں تھے، بچے گر رہے تھے نالوں کے اندر، گٹروں کے اندر، موٹر بائکس خراب تھی، لوگوں کا بالکل ایک وہ ختم ہوا جگہ تھا، جیسے اس میں وہاں پہ انسان ہی نہیں رہتے۔ پھر میں نے وہاں پہ جا کے سیوریج سٹارٹ کرایا، گٹروں کا سسٹم بنایا، سیوریج کی، CC کی گلیاں، جس سے وہ لوگ رہنے کے قابل ہو گئے اور ان کا کام چلنا شروع ہو گیا۔ تو جب ایک انسان کو پھر ادھر سے پیار ملے تو انسان کہتا ہے کہ اسی جگہ کے اوپر ایکٹیویٹیز، میں پورے شہر میں ہر کام تو کرا نہیں سکتا، تو میں نے پھر ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ میں اس ایریے میں ہی رہوں، اور وہاں پہ دوست بھی بڑے بن گئے، لوگ بھی بڑا پیار کرتے تھے، ایک میرا دوسرا گھر بن گیا تھا وہاں پہ، سمجھیں۔ تو میں نے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی۔ اس کے بعد پھر میں نے وہیں سے، لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے لوکل باڈیز کے الیکشنز میں لڑنا ہے، وہاں پہ جو لوگ تھے میں نے ان کو بھی کانٹیسٹ کرایا اور بڑے اچھے ووٹس حاصل کیے الحمدللہ۔ پھر اس دفعہ جو جنرل الیکشنز تھے اس پہ بھی میں کینڈیڈیٹ تھا، اور بس یہی ہے جس کی وجہ سے۔ دیکھیں جو کام ہے نا، میں تو پورا سال ہی کر رہا ہوتا ہوں، میں رمضان کا ویٹ نہیں کرتا لوگوں کی طرح کہ جی رمضان آئے گا تو ہم نے کھانا کھلانا ہے، رمضان آئے گا تو ہم نے روزگار کرنی ہے، تو ہم تو پورا سال ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی سٹل لوگوں کی روزگار کے لیے بہت سی افطاریز ہو رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی سپانسر کرتے ہیں، سحریز ہوتی ہیں اس پہ بھی سپانسر کرتے ہیں، آٹا بھی بانٹا، راشن بھی بانٹا، جو جس کی کوئی بھی کال آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں وہ چاہیے تو ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از ناٹ جسٹ اونلی رمضان، دس از ایوری منتھ آف دا ایئر، اور انسان کو تو ضرورت ہر سال ہی پڑتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ہمارا اسٹیچنگ یونٹ بھی ہے، وہاں پہ ہم نے کرونا میں 5 روپے روٹی کا تندور بھی لگایا تھا جب لوگ باہر نکل نہیں پا رہے تھے۔ تو اچھے وہاں پہ ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں پورے شہر میں، اور اورنگی میں بھی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں۔ آج کل ہم ویجیٹیبلز کے ریڑیاں لگا کے دے رہے ہیں جو بے روزگار ہیں، کسی کو شو سٹالز لگا کے دے رہے ہیں، آٹو رکشاز لے کے دے رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہ کام ہیں جو رمضان کے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو رمضان میں جو رہے ہیں پریزنٹلی وہی ہے۔ دیکھیں جو سوشل ورکنگ کرتا ہے نا، وہ سمجھیں بائی برتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ بچپن میں ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ایک بھائی بہن میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کی خیال رکھتا ہے، اپنی پاکٹ منیز انہیں دے دیتا ہے، تو یہ تو آپ کا بائی برتھ ہوتا ہے۔ اور انسان کے جب دل میں یہ ہوتے ہے سافٹنس، تو بندہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے الحمدللہ۔ باقی تو 2010 سے انٹیریئر سندھ میں جا کے ایکٹیویٹیز کرتا تھا، ایوری سنڈے میرا وہیں پہ کسی نہ کسی ولیج میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ لیکن آفٹر دا کرونا میں نے دیکھا کہ یوسف گوٹ کا تو انٹیریئر سے بھی بہت برا حال ہے، تو پھر میں نے یہیں پہ سٹک کر لیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ تو ڈیفینس اتنی قریب، یہاں پہ بھی غربا ہے، یتیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو وہاں کا خیال کیسا ہے؟ یہاں کا خیال نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیے یہاں پہ بھی جس کو ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اور بھی سوشل ورکرز ہیں۔ دیکھیں کراچی میں صرف میں ہی نہیں ہوں، بہت سے لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ سیلانی بھی ہے، چھیپا بھی ہے، JDC بھی کر رہے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں، عید ہی کر رہے ہیں۔ اور بھی جو آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کہ جب کشتیاں چل رہی تھیں یہاں پہ اور علاقہ ڈوب گیا تھا، وہ صرف یہی ایریا تھا۔ تو اس بیسس پہ جب میں وہاں گیا تو پھر وہاں پہ میں نے کافی کام کرایا۔ سیوریجز کا وہاں پہ بہت بڑا ایشو تھا جس کے اوپر میں نے کرایا الحمدللہ۔ تو دیٹس دا ریزن، مجھے بہت دور پڑتا ہے، سمجھے میرے لیے تو حیدرآباد ہے یہ، کہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے جانے میں آنے میں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا کام کرانا ہو تو راستے یا فاصلے نہیں دیکھے جاتے، صرف لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے لیے جانا پڑتا ہے وہاں پہ، اور انسان پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے گھروں کا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بارشوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی 2020 میں، اور بہت سے اورنگی میں بھی گھر ڈوب گئے تھے۔ سمو گوٹ جس کا نالا ابل گیا تھا اور سامنے بچے بھی فوت ہو گئے تھے۔ باس ٹاؤن اس کی جو دیوار تھی وہ گر گئی تھی۔ پھر ابراہیم حیدری میں جھونپڑیاں 60-70 وہ گر گئی تھیں۔ اسی طرح خدا کی بستی میں تو الحمدللہ وہ میں نے اوور 400 کے قریب ریپیئر کروائے تھے۔ دیکھیں جب مزدوروں کے گھر ہوتے ہیں 30-40 گز کے اتنے سے ہوتے ہیں، سامنے کی کسی کی دیوار گر گئی تھی، کسی کی چھت جو سیمنٹ کی ہوتی ہے شیٹس کی وہ لیک کر کے ان کی وجہ سے پانی آ جاتا تھا، بہت برا حال تھا۔ پھر ان کا فرنیچر خراب ہو گیا تھا۔ ایون آپ اگر اورنگی جاتے تو نالے کے بالکل ساتھ گھر سب ڈوب گئے تھے، اور ایسی پوزیشن تھی کہ ماں باپ بچے چھت پہ چلے گئے تھے، پھر بھی بچے ڈوب گئے تھے وہاں پہ۔ تو ان ایریاز میں کافی ریپیئر اور مینٹیننس گھروں کی میں نے الحمدللہ کرائی، گھر بھی بنا کے دیے۔ اور وہاں پہ تو آپ دیکھیے یوسف پور بہت نیچے ہے، تو جب پانی آتا ہے تو گھر ڈوب جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے میں نے گھر بھی اوپر اٹھا کے رکھے کہ آئندہ ڈوبے نہ، جو بزرگ اکیلے رہتے تھے ان کے ماشاءاللہ۔ بس دیکھیں میرا میسیج تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ روزگار کے لیے کام کریں، دسترخوانوں کے اوپر کام کرنا، بریک فاسٹ لگانا، لنچز دینا، ڈنرز کرنا، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگ نا بہت سست ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو مرد ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ گھر سے دہاڑی کے لیے نکلتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں دسترخوان پہ کھانا مل جائے گا، اور اس کھانے کو کھا کے کہتے ہیں ہماری دہاڑی نہیں لگی، اور لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کر چکے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت سی سحریاں لگ رہی ہوتی ہیں، افطاریاں لگ رہی ہوتی ہیں، بزنس کمیونٹی سپانسر کر رہی ہوتی، کروڑوں روپے لگتا ہے۔ اوور آل اگر آپ لگائیں تو 60-70 کروڑ کا آپ کا یہ ایک دو سپاٹس پہ ہی لگ جاتا ہے۔ اسی کی جگہ اگر کوئی فیکٹری بنا کے روزگار رکھ دی جائے تو ایک بندے کے گھر میں 6-8 لوگ ہوتے ہیں، وہ 6-8 لوگ پورا سال کھاتے ہیں۔ پھر راشن بھی آپ دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 5 دن کا ہوگا، 10 دن کا ہوگا، 15 دن کا ہوگا۔ کوئی آٹا ڈال کے تھیلا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے، کوئی چھوٹا تھیلا دے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ اس کو اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیا بزنس کرنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی لمٹ کے حساب سے اس کی ہیلپ کر دیں۔ اور اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو جو آپ کر سکیں اچھائی کے لیے وہ ضرور کریں۔ آپ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے روزگار ہی دلانا ہے اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں روزگار کی وجہ سے اس وقت کتنے لوگ ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی جلا دیا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ خود بھی جلا لی، اپنے اوپر بھی آگ لگا دی، بچوں کو۔ پتہ ہے کیا زندگی ہے؟ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوئی چیز دسترخوان کرائیں یا کوئی چیز رکھیں تو آپ پہ سمپل رکھیں۔ آپ آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ جو اس نے چکن رکھا ہے تو آج میں مٹن رکھوں گا، آج اس نے مٹن رکھا ہے تو دوسرا والا سوشل ورکر کہتا نہیں میں تو بٹیر رکھوں گا، میں شتر مرغ رکھوں گا، میں ہرن رکھوں۔ آپ ان کی عادت چھڑانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ویجیٹیبلز اور دال رکھیں، بھلے وہ بھی مہنگی ہوتی ہے لیکن آپ ہلکا رکھیں تاکہ ان کو بھی عادت ہو کہ ہم محنت کر کے میٹ لینے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزگار کے لیے لوگ کوشش کریں گے، اور پاکستانی قوم ہمیشہ درد دل رکھتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے، اس میں بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اپنا پاکستان زندہ باد۔